یہ سابقہ حکومتوں کے ادوار میں بھی شروع ہوتے رہے ہیں۔ بدقسمتی سے المیہ یہ ہے کہ ہمارے شہر کے شرفاء ہماری سٹے مافیا اس پہ سٹے لے آتی ہے، اور اس پہ جب کام شروع ہوتا ہے تو 2-4 روز بعد وہ سٹے آرڈر آ جاتے ہیں اور وہ کام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ اس وقت جو میرے سورسز، جو میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں، یہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ شرفاء، وہ سٹے مافیا جو پچھلی دفعہ جب یہ کام سٹارٹ ہوا تھا تو سٹے لے آئے تھے، وہ اس دفعہ دوبارہ سے سرگرم ہو گئے ہیں۔ خیر، کریڈٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کریڈٹ نون لے، کاف لے، شین لے، میم لے، یہ کم از کم بننا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان اسلم صاحب جو اس کا سارا کریڈٹ لے رہے ہیں، اور میری آج ان سے بات بھی ہو رہی تھی کال پہ، تو خان اسلم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی بھی تنقید پہ یا کسی بھی ریاکشن پہ نظر نہیں رکھوں گا، میرا فوکس صرف اور صرف اپنے کام پہ ہوگا۔ میں نے انشاءاللہ العزیز اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی ان کی اس بات کی کھلے دل سے، کھلے ماتھے سے تسلیم کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ کسی طرح سے بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ ناظرین، کھاریاں شہر کا درینہ مسئلہ سروس روڈ، جو کہ کئی گرانوں کے چراغ کو گل کرنے کے بعد، قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد بالآخر اس کی سسک کر، تڑپ کر تعمیر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کی تعمیر پایہ تکمیل تک پہنچ پائے گی یا نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع گجرات کے سینئر صحافی جناب علی اکبر صاحب۔ ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ علی اکبر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا یہ جو پروجیکٹ ہے سروس روڈ، اس کے آغاز کے اندر کن کن حکومتی شخصیات کی، کس گورنمنٹ کی کاوش شامل ہے، اور کیا یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ پائے گا یا نہیں؟ کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ جو سروس روڈ ہے یہ سابقہ حکومتوں کے ادوار میں بھی شروع ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ سروس روڈ شروع نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے المیہ یہ ہے کہ ہمارے شہر کے شرفاء ہماری سٹے مافیا اس پہ سٹے لے آتی ہے، اور اس پہ جب کام شروع ہوتا ہے تو 2-4 روز بعد وہ سٹے آرڈر آ جاتے ہیں اور وہ کام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ جو سابقہ حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس دوران ہماری کھاریاں سے جو ایم این اے ہیں، جو ریزرو سیٹ پہ ایم این اے تھی محترمہ تاشفین صفدر صاحبہ، انہوں نے بڑی انتھک محنت کر کے اس آواز کو اسمبلی میں بھی اٹھایا تھا، اور انہوں نے سروس روڈ اور جو ہمارے اوور ہیڈ برج ہیں ان کی اہمیت کو، ان کی کھاریاں میں کتنی ضرورت ہے، اس آواز کو انہوں نے اسمبلی میں اٹھایا، اور انہوں نے ہی یہ سروس روڈ منظور کروایا تھا، اور اسی دور حکومت میں اسی کے بجٹ سے اس کا ٹینڈر بھی منظور ہوا تھا۔ اب اس کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ چونکہ اس وقت دور مسلم لیگ نون کا چل رہا ہے، تو ظاہر ہے ادارے جو ہیں وہ انہی کے انڈر کام کر رہے ہیں، مشینری انہی کے پاس ہے، تو وہ چونکہ اس کام کو کروا رہے ہیں تو اس لیے کریڈٹ بھی، وہ ٹینڈر وغیرہ ساری جتنی محنت ہے، سارا کریڈٹ اس وقت مسلم لیگ نون لے رہی ہے۔ خیر، کریڈٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کریڈٹ نون لے، کاف لے، شین لے، میم لے، یہ کم از کم بننا چاہیے۔ اس وقت جو میرے سورسز، جو میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں، یہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ شرفاء، وہ سٹے مافیا جو پچھلی دفعہ جب یہ کام سٹارٹ ہوا تھا تو سٹے لے آئے تھے، وہ اس دفعہ دوبارہ سے سرگرم ہو گئے ہیں۔ جب نون لیگ کی حکومت میں یہ شروع ہوا اور سٹے آرڈر آ گئے تو نون لیگ نے یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی والے سٹے آرڈر لے آئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی تاشفین صفدر نے جب اسمبلی میں یہ آواز اٹھائی تو یہ ثابت ہوا کہ اس کو روکنے والے پی ٹی آئی والے نہیں ہیں۔ اگر پی ٹی آئی والے ہیں تو وہ میرے خیال سے محترمہ کو اسمبلی میں آواز اٹھانے سے ہی روکتے، اور اگر یہ پی ٹی آئی والے ہی ہیں تو اب جب سٹے آرڈر آئے گا تو کیا یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سٹے آرڈر کس کی طرف سے ہیں؟ کیا وہ نام سامنے نہیں آئے گا؟ کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ خان اسلم صاحب جو اس کا سارا کریڈٹ لے رہے ہیں، اور میری آج ان سے بات بھی ہو رہی تھی کال پہ، تو خان اسلم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی بھی تنقید پہ یا کسی بھی ریاکشن پہ نظر نہیں رکھوں گا، میرا فوکس صرف اور صرف اپنے کام پہ ہوگا۔ میں نے انشاءاللہ العزیز اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی ان کی اس بات کی کھلے دل سے، کھلے ماتھے سے تسلیم کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں۔ خدا
खुदा करे कि ये किसी तरह से भी कंप्लीट हो जाए। जो कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, वो लोग जो कभी कोई टांगों से माजूर हो रहा है, कोई बाजों से माजूर हो रहा है, बड़ी संगीन सूरत हाल बन रही है। अभी आप देखें हमारे शहर में पूरा 1 किलोमीटर का फासला है यू टर्न के दरमियान। जहाँ से आप अगर जेहलम की तरफ से आएँ, चाहे आप गुजरात की तरफ से आएँ, यहाँ पे जो पहला यू टर्न आता है वो आपने शहर क्रॉस करना है। शहर क्रॉस करके शहर से बाहर निकल के आपको जाके अगला यू टर्न मिलता है। तो ये आप पेट्रोल का रेट भी देख लें, पेट्रोल का रेट इतना है कि यकीन करें कोई बाइक वाला अगर उसने उस यू टर्न के करीब भी जाना है ना, तो वो भी रिस्क नहीं लेता कि मैं उधर से यू टर्न लेके आऊँ, वो भी रॉन्ग चल पड़ता है। ऐसा ही है, क्योंकि पेट्रोल भाई हमारी पहुँच ही दूर हो चुका है, ऐसा ही है। हमारी जेब इतनी इजाज़त नहीं देती है। अच्छा सर, मैं इसमें यहाँ पे आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ये देखें आपके पीछे काम शुरू हो चुका है, बिल्कुल ठीक है।